اب آپ کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے مجاہد ملت حضرت مولانا احمد میاں حمادی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الكذاب الدجال الملعون مرزا غلام قادیانی وأعوانه وأنصاره وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کی، ہماری اور ہر اس شخص کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہے یا آئے گا۔ یہاں ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، لیکن جب آنکھ یہ دنیا کی بند ہوگی، اگلے جہان کو چلیں گے تو اس وقت اس کا پتہ پڑے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت بخشی، کتنی نعمت سے نوازا۔ آپ کا ہمارا یہاں آنا کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے، فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رسمی جلسہ نہیں ہے، وعظ و تقریر کا جلسہ نہیں ہے کہ بس نصیحت سن کر کے چلے جائیں۔ یہ اجتماع با مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سننے والا مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین گستاخ شیطان غلام قادیانی اور اس کے تمام پیروکاروں کا سنگین دشمن بن کے نکلے۔ ان سے ہمارا کوئی قومیت کا جھگڑا نہیں، کوئی علاقائی جھگڑا نہیں، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ ان کا اور ہمارا جھگڑا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بے حرمتی پہ۔ جہاں تک میں نے سوچا ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل بھی اس بدماشی تک نہیں جا سکے جتنا یہ حرامزادہ کیا ہے۔ ایسی نبی پاک کی گستاخی کی ہے، ایسی اللہ پاک کی گستاخی کی ہے۔ اس لعنتی نے لکھا ہے کہ میں کشف میں عورت تھا اور اللہ پاک نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد عورت سے کرتا ہے۔ ہمارے سندھ کے بزرگ مولانا عبدالغفور قاسمی صاحب نے یہ واقعہ سنایا تو ایک شیدی جلسے کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت اللہ پاک کے لیے گو کھاتا ہے، اللہ تو پاک ہے، وہ میں تھا، غلام قادیانی کی گانڈ مارنے والا میں تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، کسی کو اس لعنتی نے نہیں چھوڑا، نہ اللہ کو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نہ صحابہ کرام کو، نہ مسلمانوں کو۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فتنہ جب تک ہوگا تو ہماری آپ کی خیر نہیں۔ ملک کی حالت یہ ہے، جہاں اہم پوسٹیں ہیں یہ سور بیٹھے ہیں۔ کراچی کا آپ کو حال معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا، قتل عام لگا پڑا ہے۔ سی سی پی او کون ہے، پولیس کا انچارج کون ہے؟ وسیم شیطان قادیانی، جانا پہچانا قادیانی۔ یہ حیدرآباد میں ایس پی بن کے آیا تو ہمیں خبر پڑی کہ جسارت اخبار کے ایڈیٹر نے اس سے گفتگو کی پہل آتے ہی۔ اس نے پوچھا اس سے کہ جناب آپ کا تعلق پیچھے ربوے سے ہے کیا؟ اس نے آپ کو کس نے بتایا؟ نہ ہوتا تو انکار کرتا، نہیں جی نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ربوے والوں پہ۔ کس نے بتایا؟ میں نے پھر یہ خبر سنی تو میں نے خود جسارت کے ایڈیٹر سے بات کی اور تصدیق کی۔ اس نے کہا ہاں بالکل یہ بات ہے۔
پھر ہمارا جلسہ تھا 2-3 دن بعد، وہاں میں نے اعلان کیا اگر یہ خبر غلط ہے تو وسیم صدیقی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے مرزا پہ لعنت بھیجے اور یہ اعلان کرے یہ بات خبر غلط ہے، مگر نہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ کراچی کا پولیس انچارج، اور وہاں مسلمان ایسے ذبح ہو رہے ہیں کہ الامان والحفیظ شاید اتنے کسی گند پہ مکھیاں بھی نہ مریں، قتل عام ہے۔ اخبار نے لکھا کہ بوڑھی عورت تھی جا رہی تھی، اس کو مار دیا۔ بھائی بوڑھی عورت اس کا کیا ہے، غریب بیچاری بوڑھی اور راستے میں جا رہی ہے، نہ کوئی کسی کی مدد کے لیے جا رہی ہے، نہ کوئی سامان لے جا رہی ہے، یہ حال ہے، کوئی پہچان نہیں۔ ابھی تھوڑا بہت امن ہوا ہے، اب دیکھیں کہ یہ مستقل ہوتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہر مسلمان کو اس فتنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، جواب دینے کے لیے، روکنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے، ان شیطانوں کا منہ کالا کرنے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اقدس ہیں۔ تمام انبیاء کرام، ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں یہ جو دین ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ہم اس طرف ہو جائیں تو کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رہتی۔ ہمیں قرآن کس نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم نے تو اترتے نہیں دیکھا، صحابہ نے بھی اترتے نہیں دیکھا کہ جبریل، حضور نے بتایا بعض کیفیات کے بعد، قرآن نبی نے بتایا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم نے کہاں دیکھا ہے آج تک اللہ کو؟ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بیت اللہ حضور نے فرمایا یہ شان والا ہے۔ حرمین کا احترام حضور نے بتلایا۔ میرے دوستو، ہم غفلت میں پڑے ہیں، وقت ہے بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان شیطانوں کا بیڑا غرق ہوگا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم کچھ نہ کریں، صرف بائیکاٹ کریں، ان سے نفرت کریں، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قتل کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ اللہ کرے اسلامی حکومت پاکستان میں آئے تو ان کو قتل کرے۔ حضور علیہ السلام کا گستاخ لعنتی شیطان یہ لکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وحیوں کو سمجھے ہی نہیں تھے۔ شیطان کس نے کہا تجھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ سے لے کے تمام صحابہ کے سلسلہ ہمارا چلا ہے۔ ہم مسلمان مانتے آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر غلطی سے پاک ہیں، ہر غلطی سے پاک ہیں، ہر خطا سے معصوم ہیں۔ تمہیں کس نے کہا؟ تمہارا کتا تو 13ویں صدی میں پیدا ہوا، قادیانی شیطان جو ہے 13ویں صدی میں پیدا ہوا۔ کس نے کہا؟ یہ صرف اور صرف ابو جہل کی نسل بگڑتے 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 ترقی کرتے کرتے اس شیطان کے اوپر رک گئی۔ حضور علیہ السلام عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تو سور کی چربی ہوتی تھی۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ حضور چربی سور کی کھاتے تھے؟ تصور کر سکتا ہے؟ ہم مسلمان حضور کے حوالے سے، حضور کے فیض کی برکت سے سور کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں، کھال سے بھی، بال سے بھی، ہر چیز سے۔ اور یہ لعنتی حضور علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ سور کا جوہر کھاتے تھے، چربی جوہر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام وحی کو نہیں سمجھے تو پھر وحی آیا کیوں؟ وحی آئی کیوں؟ پھر نبی کا فائدہ کیا؟ نبی پہ وحی آتی ہے، اور وحی اس لیے آتی ہے نبی کے نبی سمجھتا ہے، وہ پیغام ہوتا ہے اللہ کا، بندوں تک مخلوق پہنچاتا ہے۔ اس قسم کی بکواسات اس نے کی ہیں، اور اس لعنتی اور شیطان کے پیروکار ہیں یہ قادیانی۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ اپنی اس پیاری زمین کو ان شیطان لعنتیوں کے منحوس ناپاک قدموں سے پاک کرے۔ یہ کتنے گندے ہیں،
کسی کو اندازہ نہیں ہے کتنے خراب ہیں، کسی کو اندازہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں، پاگل ہونا یہ عیب تو ہے، جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، پاگل ہو گیا آدمی، نقص دماغی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کافر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، عیب ظاہر کیا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں قرآن پاک میں ان لعنتیوں پہ 10 گالیاں بیان فرمائیں، حلاف مہین حماز مشاء بنمیم بعد ذالک زنیم، اس کے بعد یہ حرام زادہ بھی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے ماں سے پوچھا جا کے، اماں یہ بات کیسی ہے؟ کہا تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ طبقہ ہے جس کی نحوست سے آج تک پاکستان کا نظام قائم نہیں ہو سکا، جبکہ پاکستان بنا ہی اسلامی نظام کے لیے تھا۔ روٹی انڈیا بھی ملتی تھی مسلمانوں کو، عزت سے رہتے تھے، ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے۔ وہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی شاندار یادگاریں ہیں، آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ اس لیے بنا کہ مسلمان ایک ایسا خطہ قائم کریں اکثریت کی بنیاد پہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہو۔ آج تک نہیں ہو سکا، کیسے ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شب و روز ان لعنتیوں کی سازش ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، شاید مولانا محمد علی صاحب کو خبر ہو، میرپور خاص کے ہیں، کہ ایک لڑکی پڑھتی تھی قادیانی چوریوں کے ساتھ کالج میں، اس کو ترغیب کرتے رہے، ترغیب دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے قادیانی پڑھ، اس نے انکار کیا، میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اس کو ہوٹل پہ لے گئے، زہر میں چائے پلا دی، بے ہوش ہو گئی۔ مرتے وقت اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ مجھے انہوں نے زہر دیا ہے۔ ایسے کمینے انسان، بھائی کوئی مانے نہ مانے، بڑی تبلیغ کرتے ہیں، رواداری رواداری رواداری۔ ان کی رواداری یہ ہے، یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اس کی پرچار کرتے ہیں، رواداری۔ ورنہ یہ ایسے دیوس اور ایسے سنگین قسم کے انسان ہیں کہ پاگل کتا بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی عزت پہ بھونکنے والا موجود ہو اور مسلمان خاموش ہو، وہ مسلمان نہیں۔ واللہ العظیم وہ کافر ہے، وہ کافر ہے جو حضور کی بے حرمتی سنے چپ، کچھ بھی نہیں۔ اس کلمے کا کیا فائدہ، اس ماننے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ واجب القتل ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات چلی، اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، اور ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے، قادری کی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے غیب سے، اللہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس کو باہر نکالے، پھر کسی اور سور کو قتل کروا دے۔ تو میرے دوستو، مسلمان ہر طبقے کا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ واجب القتل ہے۔ آسیہ لعنتی شیطان نے گستاخی کی، بھاگا گورنر شیطان لاہور کا، بھاگ بھاگ کے گیا، اس کی درخواست ٹائپ کی جیل میں، تو اس کو مارتا نہیں تو کیا کرتا، اس کا دوسرا حل ہی نہیں تھا۔ افسوس یہ ہے کہ آسیہ آج تک ہے قید میں ہے، اور آپ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہیں جیل میں ایسا کوئی مجاہد کھڑا کر دے کہ اس کی آندڑیاں باہر نکال دے۔ جو کتیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھونکے، اس کو اس دھرتی پہ قدم رکھنے کا حق نہیں ہے، ظالم ہے۔ اس لیے آپ کو، ہم کو ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد اور کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب فرمائے، برکت عطا فرمائے، آپ ہم کو اس سے فیضیاب فرمائے۔ یہ جد و جہد چل رہی ہے، اگر یہ خاموش ہو جائے نہیں تو اللہ خیر کرے کیا ہو جائے پاکستان میں۔ جاہل آدمی ہے، اس کو روٹی چاہیے، چھوری چاہیے، دنیاوی راحت آرام چاہیے، بس اس کو کیا واسطہ دین سے،
وہ تو پڑھا لکھا آدمی ہو، سمجھدار ہو، اللہ کی معرفت ہو، اس کو نبی کی معرفت ہو، قرآن کی معرفت ہو، اسلام کی پہچان ہو، اس کے دل میں قدر ہوگا کہ نہیں اس چیز کے مقابلے میں ساری دنیا کی بادشاہی ملے ہم اس پہ تھوکیں گے۔ بس میں انہی الفاظ پہ اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے دشمنوں سے شدید نفرت عطا فرمائے، جہاں تک ہو سکے ہم ان سے میں پہلے بار کرتا ہوں، اگر سارے مسلمان اتحاد کر کے اور ان لعنتیوں کا بائیکاٹ کریں، خدا کی قسم ان کو مسجد کے پیشاب خانوں کا پانی بھی نصیب نہ ہو، پیشاب پینے کے لیے نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے، خود بخود مر جائیں یا چھوڑ جائیں۔ ہم پالتے ہیں، ہمارے مسلمان کارخانوں ان کو رکھتے ہیں، ہمارے مسلمان دوستیاں رکھتے ہیں، یاریاں رکھتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو دیکھو تو صحیح، پاگل کتے سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو ساتھ لیے پھرتے ہو، ایسا کاٹ منہ مارے گا گلے میں سانس بھی نہیں لے سکو گے۔ تو ان کا خیال کرنا، ان کو سمجھنا، ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔